الحمد لله الحمد لله العلي الكبير الكبير المتعال الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم وقال تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ میری عادت ہے کہ جو ہی کوئی اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے تو اسلامی مہینے کے اندر جو تاریخی اسلامی واقعات، غزوات، صحابہ اور صحابیات کے پیش آئے ہوتے ہیں تو انہیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اسلامی تاریخ سے اور اسلامی اشخاص سے متعارف ہو جائیں اور ان کا تعارف آپ کے سامنے ہو جائے۔ رمضان المبارک میں میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں آپ کے سامنے 17 رمضان المبارک صدیقہ کائنات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
ان کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں، چونکہ 17 رمضان المبارک ان کی وفات تھی، لیکن کچھ موضوعات ایسے آ گئے کہ یہ مؤخر ہو گیا، تو میں نے کہا شوال کے اندر آپ کا تذکرہ ضرور کروں گا، چونکہ شوال کے عید کے اس مہینے کے ساتھ بھی نسبت ہے کہ ام المومنین صدیقہ کائنات کی منگنی نکاح بھی شوال کے مہینے میں ہوا، اور آپ کی رخصتی شادی بھی شوال کے اندر ہوئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ، تو یہ بھی ایک مناسبت ہے۔ پھر یہ شخصیات کسی مہینے کی محتاج نہیں ہیں، بلکہ مہینے اور سال اور صدیاں ان کی محتاج ہیں، لیکن ہم مناسبت تلاش کر کے لوگوں کے سامنے ایک عنوان پیش کرتے ہیں۔ آج کے اس مختصر سے وقفے میں آپ کے سامنے کائنات کی اس عظیم ترین ہستی کا، جنہیں دنیا صدیقہ کائنات کے نام سے جانتی ہے، عفت اور پاکدامنی کے اندر اپنی مثال آپ ہیں، ان کا تذکرہ کروں گا۔ امام الانبیاء کی کئی ازواج مطہرات ہیں، امہات المومنین۔ سب سے پہلے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ اس لیے کرتا ہوں کہ امت تک جتنا علم، جتنی شریعت ان سے پہنچی ہے، یہ اعزاز کسی اور خاتون کو حاصل نہیں ہے۔ یہ انشاءاللہ دلائل سے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ نبی کریم کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ جب وفات پا گئیں تو اللہ کے پاک پیغمبر پریشان ہوتے تھے، کیونکہ یہ وہ خاتون تھی ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کہ دنیا میں یہ اعزاز انہیں حاصل ہے کہ یہ باوجود عورت ہونے کے اللہ کے پاک پیغمبر کو تسلیاں دیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور جب میرے پیغمبر نے اعلان کیا تو سب سے پہلے تسلیم کیا۔ تو حضرت خولہ بنت حکیم کہنے لگی، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں صدیق اکبر کے گھر سے رشتہ نہ مانگ لوں آپ کے لیے؟ فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت خولہ بنت حکیم ام رومان کے پاس آئیں، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام ام رومان ہے، والد کا نام جی ابو بکر صدیق کے نام سے مشہور ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ آئیں، ام رومان سے کہا آپ کی بیٹی عائشہ کا رشتہ اللہ کے رسول کے لیے لینے آئی ہوں، کیا خیال ہے؟ بڑی سعادت اور خوشی کی بات، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی؟ صدیق اکبر سے تذکرہ کیا، فرمایا اس سے بڑھ کر اور سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ شوال کا مہینہ ہے، ہجرت سے کچھ سال پہلے نکاح ہو گیا،
پھر اللہ کے پاک پیغمبر جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، حالات کچھ پرسکون ہو گئے۔ صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ اپنی اہلیہ عائشہ کو اپنے گھر کیوں نہیں لے کے آتے؟ لے آئے نا۔ فرمایا صدیق، ہری پور والو، صدیق کی رفاقت بھی بڑی عجیب ہے، صدیق کی سنگت بھی بڑی عجیب ہے۔ جب ہر طرف سے انکار ہو رہا تھا تو صدیق ہی کی طرف سے وفا و ایثار ہو رہا تھا۔ یہ پہلا سسر ہے جو داماد سے کہتا ہے کہ آپ اپنی بیوی لے آئیں۔ یہاں تو منتیں ہوتی ہیں، زاریاں ہوتی ہیں، پھر جا کے کئی بات، لیکن یہ پہلا سسر ہے، آپ لے کے کیوں نہیں آتے؟ منگنی ہو گئی، نکاح ہوئے۔ فرمایا صدیق، میرے پاس مہر کے پیسے نہیں۔ کس کے؟ قربان جاؤں صدیق تیری شان و عظمت پہ، تیری ریس کوئی نہیں کر سکتا۔ فرمایا یا رسول اللہ، فوراً چلتے ہیں، واپس آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ لیجئے، مہر کے پیسے بھی میری طرف سے ہیں، بیٹی بھی دیں اور مہر کے پیسے بھی دیں۔ نبی کریم نے مہر کے پیسے لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاس بھی بھجوا دیے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ صدیق اکبر آئے، بیوی ام رومان سے کہا میری چہیتی بیٹی عائشہ کو تیار کیجئے، دلہن کو تیار کیجئے۔ صدیقہ کائنات کو انصار مدینہ کی عورتیں تیار کر رہی ہیں، دلہن بنا رہی ہیں، اور سید کائنات امام کائنات دلہا ہیں۔ عجیب منظر ہے۔ بس تیاری ہوئی، آپ کہیں گے کیا ملا؟ کس بنگلے میں جائے گی؟ کون سی کوٹھی میں جائے گی؟ وہ خاتون میری اور آپ کی وہ اماں جان جس کی صداقت اور طہارت اور عفت کے اوپر اللہ کا قرآن اترتا ہے، معمولی ہستی نہیں۔ کون سی گاڑیاں آئی ہوں گی؟ نہیں، چل کے لے جایا جا رہا ہے، اور کون سے محل میں کوئی بنگلہ نہیں ہے۔ مسجد نبوی کے پاس چھوٹے چھوٹے سے حجرے بنے ہوئے ہیں، اور صدیقہ کائنات جس کوٹھی اور بنگلے میں آتی ہیں، ہری پور والوں، مسجد نمرہ والوں، بس 6-7 فٹ کا وہ کمرہ ہے جس کی چوڑائی ہے 6 فٹ تک، اور مختصر سی لمبائی ہے۔ کھجور کی شاخیں اور اس کے پتوں کا چھت ہے۔ اونچائی اتنی ہے کہ اگر صدیقہ نبی کریم کی اس کوٹھی میں کوئی کھڑا ہو، کمرے میں، حجرے مقدس میں، تو چھت کے ساتھ ہاتھ لگ سکتا ہے۔ اور آ رہی ہے صدیق کی بیٹی صدیقہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب نبی کریم تشریف لاتے ہیں، انصار مدینہ سہیلیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ام المومنین فرماتے ہیں اللہ کے محبوب جب اندر تشریف لاتے ہیں، میرے پاس دودھ کا پیالہ منگوایا، کیا نبی کریم نے نوش فرمایا اور بیچ میں تھوڑا سا چھوڑ دیا، فرمایا یہ عائشہ کو دے دو۔ اللہ اکبر، عائشہ کو دے دو، چونکہ وہ تو پہلے دن کی دلہن تھی،
جھجک سی محسوس کی. پاس اسماء بنت ابی بکر کہنے لگی عائشہ جلدی سے جام تھام لے، یہ آپ ہی کی سعادت ہے، اس لیے کہ محمد صرف آپ کے شوہر ہی نہیں امام الانبیاء بھی ہیں. ان کے ہاتھ سے لیجئے. اس وقت ام المومنین فرماتی ہیں میں نے لیا جام اور اپنے منہ سے لگایا، تھوڑا سا میں نے پیا، باقی حضرت اسماء بنت ابی بکر اپنی بہن کو دے دیا. اسماء فرماتی ہیں میں نے جام کے اوپر نظر ٹکائی ہوئی تھی کہ جہاں میرے محمد نے لب لگائے تھے میں نے وہیں سے لب لگا کے دودھ پیا. کس قدر محبت ہے، کس قدر عقیدتیں اور پیار کا تعلق ہے. یقین کیجئے یہ امہات المومنین میں صرف اما عائشہ ہی کا مقام ہے کہ باقی جتنی بیویاں تھیں ان میں کواری ہونے کی حیثیت سے صرف اما عائشہ ہی ہیں، اور عمر میں بھی کم تھی. اللہ اکبر. اب ذرا گھریلو زندگی بھی دیکھ لیجئے کہ میاں بیوی کا پیار محبت دیکھ لیجئے. قربان جاؤں دنیا کے لوگوں، آج بھی اگر آپ جنت بنانا چاہتے ہو اپنی چار دیواری کو تو آئیے میرے مصطفیٰ کی گھریلو زندگی دیکھ لیجئے، کیونکہ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے میرے محمد کی زندگی بہترین نمونہ ہے. پیار میں کبھی فرمایا عائشہ، کبھی فرماتے عائش. عائشہ بھی نہیں، صرف کیا پیار سے عائش. اور کبھی محبت میں نبی کریم فرماتے یا حمیرہ. اللہ اکبر. یا حمیرہ. حمیرہ کا معنی ہوتا ہے گوری سرخ سفید رنگت والی، یعنی اللہ کے محبوب کو ان کی رنگت بھی کتنی پیاری اور پسند تھی. یا حمیرہ. اللہ اکبر. اور کبھی پیار سے آپ یوں بھی گویا ہوتے یا صدیقہ، یا بنت صدیق، یا بنت ابی بکر. یہ مختلف القابات سے آپ کو یاد کیا کرتے. یہ اتنے ناموں سے یاد کرنا محبت کی دلیل ہے کہ نہیں میرے دوستو؟ جی یہ محبت کی باتیں ہیں. اور ایک ادا محبت کی پیش کرنے لگا ہوں، سن لیجئے. لوگ اپنے لیے بیویوں کا انتخاب کرتے ہیں، کسی کے لیے ماں پسند کرتی ہے، کسی کے لیے والد پسند کرتا ہے، کسی کے لیے بہنیں پسند کرتی ہیں، کسی کے لیے رشتہ دار پسند کرتے ہیں، اور کوئی تو خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں. لیکن قربان جاؤں اما عائشہ تیرے مقدر پر کہ تجھے نبی کے لیے اگر پسند کیا ہے تو اللہ نے پسند کیا ہے. کس نے پسند کیا ہے؟ اب ذرا پیش کرنے لگا ہوں اس پہ دلیل. مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم نے فرمایا، بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ، فرمایا اریتو کے فی المنام ثلاث لیال. ہری پور والوں، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں عائشہ مجھے خواب میں تو 3 دفعہ دکھائی گئی تھی. کتنی دفعہ؟ اور نبی کی خواب کیا ہوتی ہے جی؟ وحی ہوتی ہے. نبی کی خواب وحی ہوتی ہے. 3 دفعہ مجھے دکھائی گئی. اور کون لاتا رہا؟ جاءنی بکل ملکو، ملک جبریل فرشتہ لے کے آتا، فی سرقتن،
اے قطعۃ من حریر، ریشم کے کپڑے میں آپ کی تصویر لاتا فرشتہ اور اس کے اوپر ریشم کا کپڑا ہوتا اور کہتا ہذہ امرأتک، یہ آپ کی بیوی ہے۔ میں پوچھتا اس ریشمی کپڑے میں کیا ہے؟ وہ کہتا ہذہ امرأتک، یہ آپ کی بیوی ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں فَأَكْشِفُ عَنْ وَجْهِكَ، عائشہ جب میں نے وہ ریشمی کپڑا اٹھایا تو فَإِذَا أَنْتِ هِيَ، کپڑا جب اٹھایا تو سامنے تو تھی، آپ کی تصویر تھی۔ اللہ اکبر! یہ اعزاز صرف صدیقہ کائنات کو حاصل ہے، اور جب میں نے دیکھا کہ تو ہے تو میرے الفاظ یہ تھے فَأَقُولُ إِن يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ اگر اس لڑکی، اس عورت عائشہ کا انتخاب اللہ تیری طرف سے ہے تو یمزہی، پھر اس کو برقرار رکھ، میرے نصیب میں کر دے، پھر جاری رکھ کے میرے نصیب میں یہی آئے۔ اللہ! تو سچ بتائیے، ایک خواب، ایک فرشتہ، پھر دوسری بات کہ اللہ اگر یہ آپ کی طرف سے ہے تو ہو جائے، اللہ کر دے رشتہ، تو کر بھی دیا اللہ نے۔ تو صدیقہ کا انتخاب اللہ نے کیا، یہ تو بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اور امام ترمذی نے یہ روایت نقل کر کے چند الفاظ کا اضافہ بھی ذکر کیا ہے۔ ہری پور والوں وہ کیا الفاظ ہیں؟ جبریل کہتے ہیں ہذہ زوجتک، یا رسول اللہ یہ آپ کی بیوی ہے، فی الدنیا و فی الجنت، دنیا میں بھی اور جنت میں بھی۔ اللہ! آج میری دعوت کائنات کی اپنی ماں اور بہنوں، سننے والی مومن عورتوں سے کبھی ایسی ہستیوں کے تذکرے بھی سن لیا کریں، پڑھ لیا کریں، آپ کو پتہ چل جائے گھریلو زندگی کیسے گزرتی ہے۔ اور یہی نہیں، محبت کا عالم دیکھیے۔ حضرت عمر ابن عاص فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ من احب الناس الیک، ای الناس احب الیک، اللہ کے محبوب، محفل میں بات ہو رہی ہے، سنیے ذرا، اللہ کے محبوب آپ کو کائنات میں، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ نبی کریم نے فرمایا عائشہ۔ کیا؟ حالانکہ بیوی کی بات کرتے لوگ جھجک محسوس کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، فرمایا عائشہ۔ صحابی گویا ہوئے یا رسول اللہ میری مراد عورتوں میں نہیں، میری مراد مردوں میں ہے۔ فَمِنَ الرِّجَالِ، مردوں میں کون محبوب ہے؟ قال ابوہا، اذن اگر مردوں میں پوچھتے ہو تو عائشہ کے باپ محبوب ہیں۔ اللہ اکبر! یہ محبت ہے گھر کی، یہ زندگی ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، نبی کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ کیا ہیں؟ محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں۔ اور ایک لفظ اور بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ازواج مطہرات میں اللہ کے نبی نے عدل اور انصاف کو قائم رکھتے ہوئے آپ کبھی ایک کے حجرے میں رہتے نمبر وار، تاکہ سب کے حقوق ادا ہو سکیں۔ ایک کے پاس تشریف لے جاتے، کبھی دوسرے کے حجرے میں، بالترتیب۔ پتہ ہے صحابہ کرام تو نبی کی رضا تلاش کرتے تھے، تو صحابہ کرام اپنے ہدیے، اپنے تحفے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دن عائشہ کے ہاں ٹھہرتے تو تحفے اس دن بھیجا کرتے تھے۔ تحفے بھی کیوں؟
وجہ کیا ہے؟ وجہ بتانے لگا ہوں، الفاظ یہ ہیں، یبتغون بہ مرضات رسول اللہ، وہ اللہ کے نبی کی رضا تلاش کرنے کے لیے، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسے کیا کرتے تھے۔ تو باقی ازواج مطہرات نے میٹنگ کر دی، اور حضرت فاطمہ میرے نبی کی لخت جگر، نبی کی چہیتی بیٹی، نبی کی سب سے آخری بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی، سب سے زیادہ محبوب بیٹی، انشاءاللہ بنات مصطفیٰ پہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، کئی بھی کر چکا ہوں، پھر کروں گا انشاءاللہ۔ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ نبی کی ازواج، نبی کی بنات ہر ایک اپنی تاریخ رکھتی ہیں۔ حضرت فاطمہ کو تیار کیا کہ فاطمہ جا کے نبی کریم سے کہیے کہ لوگوں سے کہہ دیں کہ آپ تحفوں کے لیے ایک دن مقرر نہ کیا کریں، صرف جب حضرت عائشہ کے ہاں ٹھہرتے ہیں آپ تحفے بھیجتے ہیں، انتظار کرتے ہو، تو باقی دنوں میں بھی ہونا چاہیے۔ اب اس بات کے لیے انہوں نے کس کو تیار کیا؟ یہ ایک محبت تھی۔ حضرت فاطمہ آئی، فرمایا میرے بابا جان، باقی ازواج مطہرات کا یہ مطالبہ ہے۔ نبی کریم نے فرمایا فاطمہ الا تحبین ما احب، او میری فاطمہ کیا تو ان سے محبت نہیں کرتی جن سے میں محمد محبت کرتا ہوں؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا کہنے لگی بلا، کیوں نہیں ابا جان، جس سے آپ محبت کریں ہم کیوں نہ کریں؟ نبی کریم نے فرمایا فَأَحِبِّي هَذِهِ عائشہ، فاطمہ پھر تو بھی عائشہ سے کیا کر۔ آپ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، پھر میرا ایک نکتہ سن لیجیے، یہ نبی کا حکم تھا، کیا تھا؟ ایک یہ کہ میں جس سے محبت کروں آپ نہیں کرو گی، کیوں نہیں کروں گی؟ فرمایا فَأَحِبِّي هَذِهِ، تو بھی محبت کر۔ تو میں بجا ہوں کہ عائشہ سے محبت کرنا یہ نبی کا حکم ہے، اور نبی کا حکم وجوب کے لیے ہے، تو فاطمہ کے لیے عائشہ سے محبت کرنا واجب تھی، ان سے محبت واجب ہے۔ یہاں تو بات نہ بنی، فاطمہ نے بات نہیں کی، فرمایا ٹھیک ہے چلی گئی۔ انہوں نے ام سلمہ کو تیار کیا کہ آپ جا کے یہ بات کریں۔ جب ام سلمہ آئی، فرمایا یا رسول اللہ، میں بطور وکیل ہوں، باقیوں نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔ جی کیا؟ جو بات میں نے پیش کی یہی سنا دی؟ نبی کریم نے فرمایا ام سلمہ لا تؤذینی فی عائشہ، مجھے عائشہ کے بارے میں اذیت نہ دو، تکلیف نہ دو۔ فوالذی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، عائشہ صرف مجھے ہی محبوب نہیں ہے، عائشہ رب کو اتنی محبوب ہے کہ میں کسی بیوی کے بستر اور لحاف میں ہوتا ہوں تو وہی نہیں آتی سوائے عائشہ کے، جب میں اس کے بستر پر ہوتا ہوں وہی اترتی ہے۔ یہ صرف میری ہی محبوبہ نہیں ہے، یہ رب العالمین کو بھی اتنی ہی پسند ہے۔ اس کے بستر کے سوا کسی کے بستر پر مجھ پر وحی نہیں اتری ہے۔ اللہ اکبر! یہ ادائیں، یہ محبت، 8 سال میرے پیغمبر کی معیت میں گزارے، کتنے؟ محبت کا یہ عالم ہے۔ ہری پور والوں ذرا یہ نکتہ سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا
یا عائشہ، اے حمیرہ، جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے، خوش ہوتی ہے، تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تو ناراض ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اگرچہ تو نہ بتائے۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ میں تو اظہار نہیں کرتی ہوں، وہ کیسے؟ فرمایا عائشہ، جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے، خوش ہوتی ہے، کسی بات پہ تو قسم اٹھاتی ہے تو تو یوں گویا ہوتی ہے وَرَبِّ محمد، رب محمد کی قسم ہے، تو یوں کہتی ہے، تیری عادت ہے۔ جب خوشی میں ہوتی ہے تو کیا الفاظ؟ وَرَبِّ محمد، رب محمد کی قسم ہے۔ اور جب تو کسی دن ناراض ہوتی ہے پھر تو یوں نہیں کہتی، پھر تو کہتی ہے وَرَبِّ ابراہیم، رب ابراہیم کی قسم ہے۔ جب یہ جملے کہے حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ کائنات بول پڑی، فرمائے یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، میں صرف آپ کا نام لینے سے رکتی ہوں، باقی محبت تو آپ کی میرے دل میں ہے۔ ایسی زندگی، ایسے گھریلو ماحول، آپ اگر ان چیزوں کو سامنے رکھیں، سچ بتاؤ آپ کا گھر خوش رہے گا کہ نہیں؟ جی خوشگوار زندگی ہوگی کہ نہیں؟ یہاں تو لوگ اس کو مرد کہتے ہیں جب گھر داخل ہو تو مکمل فرعون بن کے نظر آئے، تو کہتے ہیں بس بڑا باروب آدمی، گھر داخل ہو تو ایسے ایسے ہوتا رہے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ مسلمان کی زندگی تو یہ نہیں ہے۔ مرتے مر جائے گا، کبھی بیوی کی تعریف نہیں کرے گا کہ کہیں خوش نہ ہو، حوصلہ نہ ہو جائے، اس کا حوصلہ افزائی نہ ہو جائے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک مرید نے دعوت کی، کھانے پہ بلایا، چلا گیا، غریب آدمی تھا، بس اس طرف میں بیٹھا، بیچ میں انہوں نے پردہ لٹکایا، اس طرف عورت پکا رہی تھی، چھوٹا سا گھر تھا۔ جب کھانا تیار کیا وہ پردے کے نیچے سے دے دیتی تھی۔ میں نے جب کھانا کھایا تو آخر میں دعا بھی دی، اور میں نے یہ کہا اتنا میٹھا اور لذیذ کھانا، ماشاءاللہ آپ کی اہلیہ، میری بیٹی نے اتنا بہترین کھانا تیار کیا۔ جب یہ جملے کہے تو ادھر سے سسکیوں کی آواز آنے لگی، وہ رو پڑی۔ تو یہ ایک دم تڑپ کے کہنے لگے بیٹی میں نے تو تعریف کی، آپ کیوں رو پڑی ہیں، کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگی روئی اس لیے نہیں کہ کوئی شکایت آپ سے، اس لیے روئی ہوں کہ زندگی گزر گئی ہے، کبھی میرے خاوند نے تعریف نہیں کی کہ آپ نے اچھا پکایا ہے۔ آپ کے منہ سے آج یہ جملہ سنا تو مجھے اوپرا لگا، رو پڑی۔ یہ حالت ہو گھر کی زندگی کا، وہ کیا زندگی سے لطف اٹھا سکیں گے؟ جی تو لوگوں کی عادت ہے، کہتے ہیں بیوی دوئی دی چنگی لگ دی ہے تے بچے آپڑے چنگے لگ دیں، بچے اپنے پیارے لگتے ہیں اور بیوی دوسری کی اچھی لگتی ہے۔ یہ پلید زندگی گزاریں گے لوگ؟ نہ میرا دوست، میرے نبی کی زندگی یہ نمونہ ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی پتہ چلتا ہے، اور جب تو غصے ہوتی ہے تب بھی پتہ چلتا ہے۔ یہ وہ خاتون جنت ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کمل من الرجال کثیر، مردوں میں بہت سارے کامل لوگ گزرے، مردوں میں کامل لوگ بہت ہوئے ہیں، لیکن وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں کامل درجہ کی عورتیں بہت تھوڑی ہوئی ہیں، عورتوں میں کامل نہیں ہوئی۔ ہاں الا مریم بنت عمران، مگر مریم بنت عمران،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ. اچھا نمبر 2 وآسیۃ امرأۃ فرعون، اور حضرت آسیہ فرعون کی بیوی کامل عورت تھی میرے نبی کی زبان سے. اور فرمایا وفضل عائشہ، باقیوں کے لیے کامل، اور حضرت عائشہ کے لیے لفظ بھی عجیب بدل دیا. فرمایا عائشہ کی بات ہی نرالی ہے. فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام. عائشہ کی فضیلت تو باقی عورتوں پر ایسے ہے جس طرح سرید کی فضیلت باقی تمام کھانوں پر ہے. عرب کے ہاں سب سے اعلیٰ کھانا کون سا ہوتا تھا؟ سرید. تو فرمایا عائشہ سب پر ایسے ہی فضیلت رکھتی ہے. رواہ البخاری. نبی نے فرمایا فضل عائشہ علی النساء، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، او نبی کی بیویوں لستن کاحد من النساء، تم جہان کی عورتوں میں سے کسی کی طرح نہیں ہو، نہ تم کسی کی طرح، نہ کوئی عورت تمہاری طرح ہے. تمہاری شان ہی الگ ہے. لیکن بدبختی کی بات ہے آج بھی لوگ اٹھتے ہیں اور ایسی پاکیزہ ہستیوں پہ تنقید کرتے ہیں. سچ بتاؤ، جو ماں کو گالیاں دے، ماں کو برا بلا کہے، اور ماں بھی آج کل کی ماں نہیں، ماں بھی وہ ماں ہے جسے رب نے، اللہ نے قرآن میں ماں کہا ہے، اور صرف مومنوں کی ماں. کیا؟ تو جو مومن بھی کہلوائے اور ماں کو برا کہے، اس سے بدبخت کوئی ہو سکتا ہے؟ اور ایسی دنیا کی عام ماؤں کو جو برا کہے فاسق ہے، فاجر ہے، حرام کا مرتکب ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. لیکن اماں عائشہ تو وہ اماں ہیں جو ان پہ تنقید کرے، ان پہ لعن طعن کرے، وہ حرام کا مرتکب ہی نہیں، وہ زندیق ہے. یہ تاریخی اشخاص نہیں، قرآنی اشخاص ہے. میں اکثر یہ جملے دہرایا کرتا ہوں، اور یہی وجہ نہیں کہ کوئی ایک بات ہو. ایک ہو تو میں آپ کے سامنے پیش کروں. میں کل سے بلکہ پورا ہفتہ لگا ہوں احادیث اکٹھے کر کے کہ کون سی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں. لیکن اس کے لیے تو ایک سال چاہیے. ام المومنین علم میں یقین کیجئے، نبوت کا مدرسہ. ہری پور والوں، میرا بھی عجیب نقشہ ہے. میں کہتا ہوں اس ہستی کا کیا مقابلہ کوئی کرے جس کا حجرہ مصطفیٰ ہو. کیا؟ جس کا کمرہ حجرہ مصطفیٰ ہو، اور جس کا صحن مسجد مصطفیٰ ہو. اللہ اکبر. دیکھ لو جا کے. صدیقہ عائشہ کا حجرہ، اس کا دروازہ مسجد کی طرف کھلتا تھا. صحن مسجد نبوی ہو، مسجد کا امام الانبیاء، اور آنگن میں آنے والا شوہر امام الانبیاء ہو. پھر علم قرآن جس کے بستر پہ اترتا ہو، اس کے علم کے کیا کہنے. وہی جس کے بستر پہ اترے، اس کے علم کے کیا کہنے. پھر علم بتاؤں ذرا سنیے. قال عروہ، حضرت عروہ کہنے لگے اپنی پھوپھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا یا امتا ہو. کیا محبت کی آواز ہے. یا امتا ہو، او میری پیاری اماں جان، لا عجب من فقہ کی، مجھے آپ کی فقاہت اور سمجھداری پہ تعجب نہیں ہوتا. کیوں؟
اس لیے اقول زوجۃ نبی اللہ، آپ کی سمجھداری پہ تعجب کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ زوجہ ہیں نبی کی، لازمی فقاہت ہوگی۔ وابنۃ ابی بکر، اور ابو بکر کی بیٹی ہیں۔ ولا اعجب من علمک بالشعر، من علمک بالشعر، مجھے آپ کی شاعری کے علم پہ بھی کوئی تعجب نہیں ہوتا کہ اشعار میں بڑی ماہر ہیں۔ کیوں؟ تاریخ میں بڑی ماہر ہیں، اس لیے کہ اقول ابنۃ ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی ہیں۔ ابو بکر شاعری میں انصاف تاریخ کے بڑے امام تھے۔ اچھا، وَكَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ، ابو بکر سب سے زیادہ علم والے تھے۔ ولیکن عجب، لیکن میری اماں جان مجھے تعجب آپ کے علم پر ہوتا ہے۔ کون سے علم پر؟ من علمک بالطب، کہ یہ طب ڈاکٹری کا علم آپ کو کہاں سے آیا ہے؟ وحی کا علم، اشعار کا علم، نسب کا علم، تاریخ کا علم یہ تو ہے، لیکن یہ طبیبی کا علم، طب کا علم، حکمت کا، ڈاکٹری میں اتنی ماہر، یہ کہاں سے آیا ہے؟ من آئینہ ہوا کیف ہوا؟ تو ام المومنین قال فضربت علی منکبی، میرے کاندھے پہ یوں ہاتھ مار کے پیار سے گویا ہوئی، یا عریہ، عروہ کی تصغیر ہے، یا عریہ، او میرا عروہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسقم عند آخر عمری، آپ عمر کے آخری ایام میں اکثر بیمار ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی آخری عمر میں بیمار ہو جایا کرتے تھے۔ وَكَانَتْ تَقْدَمُ عَلَيْهِ وُفُودُ الْعَرَبِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، اور آخری عمر میں آپ کے پاس ہر طرف سے وفود آیا کرتے تھے، کبھی ایک طرف سے وفد، کبھی دوسری طرف سے وفد، مہمانوں کے ہجوم ہوتا تھا۔ فرمایا فَتَنْعَتُ لَهُ الْآنَاتِ، تو وہ عرب کے لوگ آپ کے لیے مختلف دوائیاں تجویز کرتے تھے، کیوں آپ وفد بھی ہوتے تو وہ ان میں طبیب ڈاکٹر بھی آتے تھے تو وہ نسخے بتا دیتے۔ تو صدیقہ کائنات فرماتی ہیں وہ نسخے بتاتے، میں یاد کر لیتی، وَكُنْتُ أُعَالِجُهَا لَهُ، اور میں انہی نسخوں کے ذریعے اپنے محبوب شوہر کا علاج کیا کرتی تھی۔ تو علم الطب کا بھی مجھے مسند احمد کی حدیث ہے، یوں مجھے علم طب بھی آیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام ترمذی اس روایت کو نقل کرتے ہیں، ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ حدیث قط، جب بھی ہم پر یعنی محمد عربی کے صحابہ پر کوئی حدیث مشکل پڑ جاتی، کوئی حدیث میں اشکال آ جاتا، سمجھ نہ آتی، کن کو؟ صحابہ کو۔ فرمایا فَسَأَلْنَا عَائِشَةَ، تو ہم ام المومنین عائشہ سے پوچھتے ہیں۔ فرمایا إِلَّا وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا، ہم نے جب بھی آپ سے پوچھا کافی شافی علم پایا۔ صحابہ کی استاد تھی، اور یہی نہیں، علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے پوری کتاب لکھی ہے کہ صحابہ کرام کی بعض علمی غلطیوں پر گرفت بھی کرتی تھی، یہ فتویٰ دیے غلط ہے، یہ بات کی فوراً ٹوک دیا، جاؤ انہیں بتا دو یوں نہیں یوں ہے۔ مثالیں پیش کر دوں جی؟ تھکے تو نہیں ہے نا دوستو؟ جاگ کے بیٹھیے، مثال سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ میرے ابا جان نے نبی کریم سے سنا ہے، ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، کہ مردے کو
اس کے اہل و عیال کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ آپ بھی کہتے ہیں نا لوگ، مردے کو اہل و عیال کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ یہ حضرت عمر نے نبی سے سنا ہے۔ جب یہ پیش کی تو ام المومنین گویا ہوئی، فرمایا رحم اللہ ابن عمر، وفی روایت رحم اللہ عمر، اللہ حضرت عمر پہ رحم کرے، وہ سمجھے نہیں۔ جی کیسے نہیں سمجھے؟ انہیں تو حدیث پیش کی۔ فرمایا قرآن کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ روئیں ہم اور مارا جائے مردے کو، پیٹیں آپ لوگ اور سزا کس کو؟ اس کا کیا قصور ہے؟ قرآن کہتا ہے کوئی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ فرمایا نبی نے یوں نہیں فرمایا، بلکہ نبی نے یوں فرمایا کہ انہم لیبکون علیہا، یہ تو مردے پہ رو رہے ہوتے ہیں اور مردے کو اس کی خطاؤں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ مردے کو رکھ کے کہتے ہیں موٹیاں موٹیاں اکھیاں ہیں، سرخ سرخ ہونٹ اس کے، ایسے ایسے رخسار، کیا کہ روتے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر کیا برس رہے ہوتے ہیں؟ اپنی خطاؤں کی وجہ سے ڈنڈے برس رہے ہوتے ہیں۔ ایک مثال۔ دوسری مثال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وفات کا وقت ہے، مسجد نمرہ والوں سنیے، گھر والوں سے کہا مجھے نیا سوٹ لا کے دے دو۔ نیا سوٹ لایا گیا، پہن لیا۔ کہنے لگے مجھے کوئی نئے کپڑے پہننے کا کوئی شوق نہیں ہے، یہ نیا لباس اس لیے پہنا ہے کہ نبی کریم سے میں نے سنا ہے بندہ جس لباس میں مرے گا قیامت والے دن اسی لباس میں اٹھایا جائے گا۔ تو میرا دل کرتا ہے کہ قیامت والے دن اچھے لباس میں اٹھایا جاؤں۔ بات ام المومنین صدیقہ کائنات تک پہنچی۔ صدیقہ کائنات نے فرمایا رحم اللہ ابا سعید، اللہ ابو سعید خدری پر رحم کرے، وہ سمجھے نہیں ہے۔ واہ اماں جان، آپ کی علمیت پہ قربان جاؤں۔ فرمایا ابو سعید خدری نہیں سمجھے۔ جی کیسے نہیں سمجھے؟ فرمایا قرآن تو کہتا ہے کہ قیامت والے دن جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو لباس نہیں ہوگا، لوگ ننگے ہوں گے۔ تو یہ کس طرح کہتے ہیں کہ میں اچھے لباس میں اٹھوں گا؟ لوگ تو بے لباس اٹھیں گے۔ تو فرمایا اماں جان انہوں نے اپنی بات تو نہیں کی، نبی کا فرمان سنایا۔ تو نبی کا فرمان سمجھا ام المومنین نے کیسے؟ فرمایا بیٹا نبی نے جو فرمایا ہے نبی قرآن کے خلاف نہیں فرماتے، مطلب سمجھیے حدیث کا، لباس سے مراد یہ کپڑے کا لباس نہیں، وہاں لباس سے مراد عمل اور تقوی کا لباس ہے کہ جس عمل والے لباس کے ساتھ مرے گا انہی اعمال والے لباس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے ہماری اماں کی۔ اور میں کہتا ہوں کیوں نہ ہو، رات کو سوچ رہا تھا تو کہ صدیقہ بنت صدیق، عتیقہ بنت عتیق، حبیبہ زوجۃ حبیب اللہ، صدیق کی بیٹی صدیقہ، عتیق کی بیٹی عتیقہ، اور حبیب اللہ کی محبوبہ۔ یہ علم کیوں نہ ہو، یہ مقام کیوں نہ ہو؟ وقت کا دامن مختصر ہے،
اور دل چاہتا ہے کہ بہت کچھ کہوں، انشاءاللہ وقت نے اجازت دی تو اگلے جمعے بھی کچھ چیزیں عرض کروں گا۔ ایک بات آپ کے سامنے آج کر دیتا ہوں، وقت تھوڑا سا ہے، تھکے تو نہیں ہے نا؟ ایک کراچی والے مہمان ہیں بھائی حزب اللہ صاحب، یہ بہت ہمارے محبوب دوست ہیں، یہ بغیر کسی اطلاع کے کراچی سے چلے ہیں اور ابھی یہاں جمعے کے لیے پہنچے، صرف اور صرف جمعہ کے لیے۔ اللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب فرمائے جتنے بھی ساتھی آئے۔ توجہ ہے، جب مدینہ پہنچتے ہیں حالات بہتر ہو گئے، وہ غریبی کا دور ختم ہو گیا، کیوں؟ غزوات ہیں، مال غنیمت آ رہا ہے۔ تو میرے نبی کے گھر کا تو یہ عالم ہے کہ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں پورا مہینہ گزر جاتا لیکن نبی کے اہل بیت میں چولہا بھی نہیں جلتا تھا۔ اللہ، کئی دن فاقے ہوتے تھے۔ یہ با وفا بیویاں، تو کسی نے پوچھا پھر آپ کا مہینوں تک چولہا نہیں جلتا، گزارا کیسے؟ فرمایا دو چیزیں، کھجور اور پانی۔ میں کہتا ہوں شاعر نے کیا ہی خوب نقشہ کھینچا ہے نبی کے گھر کا کہ کھجوروں اور پانی پر معیشت گھر کی چلتی تھی، کھجوروں اور پانی پر معیشت گھر کی چلتی تھی، گزر جاتے مہینے آگ چولہے میں نہ جلتی تھی، کئی رات دن فاقوں میں اپنے کاٹ دیتے تھے، کئی رات دن فاقوں میں اپنے کاٹ دیتے تھے، بھوک کی شدت میں شکم پر پتھر باندھ لیتے تھے۔ لیکن مقام اللہ نے کتنا دیا تھا میرے مصطفیٰ کو، شاعر کہتا ہے مصافہ جس کو ہونے کی سعادت ہاتھ آتی تھی، مصافہ جس کو ہونے کی سعادت ہاتھ آتی تھی، تو پورا دن گزر جاتا مگر خوشبو نہ جاتی تھی۔ اب فراوانی ہو گئی تو ازواج مطہرات نے میٹنگ کر کے اللہ کے نبی سے فرمایا یا رسول اللہ، جب غریبی تھی تو ہم نے بھی کچھ نہیں کہا، آج تو اللہ نے حالات بہتر کر دیے، مہاجرین کی بیویاں بھی مزے کرتی ہیں، فراوانی ہے، غزوات میں مال آ رہا ہے، انصار کی بیویاں بھی خوشحال ہو گئی ہیں، لیکن سید الانبیاء کے گھر کا ابھی تک یہ حال ہے۔ ان کا مطالبہ کوئی جرم بھی نہیں تھا، لیکن چونکہ ان کی شان بہت اونچی تھی، ان کی تربیت کرنی تھی، ان کو کائنات کے لیے مثال بنانا تھا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم سخت ناراض ہو گئے، اس بات پہ غصے ہو گئے۔ ایک مہینے کے لیے آپ نے ازواج مطہرات سے بائیکاٹ کر لیا۔ کتنا؟ چلے گئے حجروں سے باہر مسجد نبی کے پاس بالا خانے میں آرام فرما ہو گئے۔ ہفتہ گزرا، دو گزرے، بات گردش کرنے لگی۔ کچھ منافقین نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ نبی کریم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ اللہ اکبر۔ نبی ناراض ہو گئے، ادھر صدیق اکبر پریشان ہے چونکہ ان کی بیٹی ہے عائشہ، عمر پریشان ہے کہ ان کی بیٹی ہے ام المومنین حفصہ،
دونوں آتے ہیں، بیٹیوں کو تنبیہ کرتے ہیں، غصے بھی ہوتے ہیں، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ لیکن حضرت عمر جب بات زیادہ گردش کرنے لگی، نبی کریم کے پاس آ گئے، بیٹھ گئے، نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو آپ کیا روب بھی اتنا تھا؟ فرمایا میرا روب اتنا ہے کہ مہینے کی مسافت پر دشمن میرے روب سے کانپتا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ نبی کریم نے فرمایا لا، کس نے کہا؟ جب یہ کہا تو فاروق اعظم نے ایک دم کہا اللہ اکبر، خوش ہو گئے، یہ تو افواہ ہے، ویسے ہی لوگوں نے باتیں پھیلا دی۔ فرمایا نہیں۔ پھر نبی علیہ السلام سے خوش کرنے کے لیے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو اسلام سے پہلے اپنی بیویوں کو بات بھی کرنے کی اجازت نہیں دیتے، مارتے تھے کوئی بات کرتے، آپ آئے، آپ نے ان کو اتنے حقوق دے دیے کہ ہم اب بات نہیں کر سکتے، وہ تو ہم پہ حاوی ہو گئی۔ فرمائے یہ بات کرنے کی دیر تھی، اللہ کے نبی اتنا ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے، خوش کرنے کے لیے ایک بات کہہ دی۔ 29 دن ہو گئے، اللہ کے نبی دور ہیں۔ 29ویں دن آپ جب اترتے ہیں، سورتیں احزاب کی آیتیں میرے سامنے، اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورت الاحزاب ہے، 21واں پارہ ہے۔ سنیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تمہیں دنیا کی زیب و زینت پسند ہے، دنیا کا مال و متاع پسند ہے تو پھر آئیے امتعکن، میں تمہیں دنیاوی نفع دے دیتا ہوں اور تمہیں طلاق دے کے رخصت کر دیتا ہوں اچھے طریقے سے، اور اگر تمہیں اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر پسند ہے تو پھر اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے کیا؟ اجرن عظیما، اجر عظیم کا۔ جا کے بتلا دیجئے اپنی بیویوں کو۔ اللہ کے نبی اترتے ہیں، سب سے پہلے صدیقہ کائنات کے پاس آتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب آئے فرمایا عائشہ ایک بات پیش کرنے لگا ہوں، جواب میں جلدی نہ کرنا، بھلے ماں باپ سے جا کے مشورہ کر لینا۔ جی بتائیے اللہ کے حبیب کیا بات ہے؟ یہ آیت دہرائی، فرمایا اب دو باتوں میں سے ایک کو پسند کر لیجئے، یا تو اللہ رسول آخرت کو یا پھر دنیا کی زیب و زینت کو۔ اگر دنیا کی آرائش اور زینت پسند ہے پھر میرا آپ کے ساتھ گزارا نہیں، پھر جدائی ہے۔ جواب میں جلدی نہ کرنا، مشورہ کر لینا۔ صدیقہ کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور برجستہ کہنے لگی یا رسول اللہ کیا اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں گی؟ مشورے نہیں کرتی، میں بغیر مشورے کے کہتی ہوں اخترت اللہ ورسولہ، نہیں چاہیے مجھے دنیا اور اس کی زینت، مجھے اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا دن چاہیے۔ جب یہ بات کہی چہرہ مصطفیٰ کھل اٹھا خوشی سے، جب اٹھنے لگے اب باقی حجروں میں اللہ
تو سوکن ہوتی ہے نا. جب اٹھنے لگے فرمایا یا رسول اللہ پھر میری درخواست ہے. جی میرا جواب باقیوں کو نہیں بتلانا. میں نے آپ کو جواب دیا ہے، یہ باقیوں کو نہیں بتلانا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر نبی کریم مسکرا کے فرماتے ہیں عائشہ مجھے جبار بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں تو معلم بن کے آیا ہوں. اچھی بات کی تعلیم دوں گا ان کو. تو جب وہاں پہنچتے ہیں ہر ایک کے پاس، تو جس کے پاس جاتے ہیں وہ یہی پوچھتی ہیں کہ صدیقہ کائنات نے کیا جواب دیا تھا. نبی کریم وہی جواب فرماتے کہ انہوں نے تو یہ کہا، تو سب نے یوں کہا جو بات صدیقہ نے کہی ہے ہمارا بھی وہی جواب ہے. تو سچ بتاؤ دنیا کو ٹھکرایا ہے اماں جان نے، دنیا کی زینت کو ٹھکرایا ہے. کس کو پسند کیا ہے؟ اللہ کو، رسول کو، آخرت کو. ان کو پسند کیا ہے، اس کی گواہی رب کا قرآن دیتا ہے. باقی اگلے جمعے انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.